بہت 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 غلط لکھا اور ایسے لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے. میں فضل چشتی کو آج کھلے عام چیلنج دیتا ہوں یزید کے مسئلے پر. یہ جو کہہ رہا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے ایمان کا ہے، تو اس پر یہ کوئی ایک نص امام اعظم کے حوالے سے بیان کر دے کہ تم گالیاں دیتے رہو، لیکن علمی دلائل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس بیان کردہ موقف کا کبھی بھی صریح نص کے ساتھ تم رد نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فضل چشتی اپنے ایک بیان کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یزید کے بارے میں یہ لکھا کہ اس کے فاسق اور فاجر ہونے پر اتفاق ہے. فضل چشتی کیا کہتا ہے آپ اس کلپ کو بھی سنیے گا. بہت 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 غلط لکھا اور ایسے لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے کہ جی وہ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے یزید فاسق فاجر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر اتفاق ہوتا تو امام احمد بن حنبل جیسے توقف کرتے. اتفاق کہاں سے نکلا ہے؟ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کی کسی کتاب میں یزید کا نام نہیں، امام مالک کی کسی کتاب میں یزید کا نام نہیں، امام شافعی کی کتاب میں کسی یزید کا نام نہیں. یزید کا نام اگر آیا ہے اماموں میں سے تو صرف امام احمد بن حنبل کے پاس آیا ہے، اور وہ بھی جو صحیح روایتیں ہیں وہ یا تابعین کہتی ہیں اور اس کے لعن اس کو شتم بولنے کو حرام اور ناجائز کہتی ہے. کہاں سے آ گیا اتفاق؟ اور کہتا ہے کہ بہت غلط لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے جو یہ لکھا کہ یزید کے فاسق فاجر ہونے پر اہل سنت کا اتفاق ہے. کہتا ہے بہت غلط لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے اور ایسے ہی لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے. اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اپنے اکابرین سے اختلاف کا انداز ہے. ایک تو تیرے دلائل باطل، پھر تیرا انداز اتنی بدتمیزی والا. اور اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دوسرا کلپ بتائیں گے جس میں فضل چشتی کہہ رہا ہے اے امام محمد رضا تجھ سے اختلاف کرنے والا کوئی یہودی ہو سکتا ہے. اے عاشقا تیرے ورگا عاشق ہندوستان وچ کتھے لبے گا؟ اے حق دے ترجمانا، اے انج لگدا جویں تیری زبان تو ساڈا رسول بول رہا ہے. ایڈی عظمت، ایڈی بریک بینی، اتنا بڑی بات ہے. یہودی کتے ہی تیرے مخالف ہو سکتے ہیں، تیرے مخالف مسلمان نہیں ہو سکتا ہے امام احمد رضا. اب آپ مجھے بتائیے فضل چشتی کے اپنے فتوے کے مطابق ہم اسے کیا کہیں. میں فضل چشتی کو آج کھلے عام چیلنج دیتا ہوں یزید کے مسئلے پر. یہ جو کہہ رہا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے ایمان کا ہے، تو اس پر یہ کوئی ایک نص امام اعظم کے حوالے سے بیان کر دے. ورنہ کیا اس نے فتاوی رضویہ نہیں پڑھا؟ اسے اتنا سا اصول نہیں پتا کہ عدم ذکر عدم نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی کا ذکر کتاب میں کسی بزرگ کے حوالے سے نہ ملے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس بزرگ نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ یزید جیسے بدبخت کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی قول ہی نہ کیا ہو؟ ہم نے اتنے اکابرین کے حوالے جب پیش کر دیے اہل سنت کے مسلمہ اکابرین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، اسی طرح دیگر ہمارے اکابرین کے، ہمارا کلپ پورا موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے حوالے اپنے اکابرین کے بیان کیے. تو فضل چشتی نے کچھ ایسے اہل سنت کے مسلمہ اکابرین کے حوالے سامنے لائے. احناف کی کتب میں مسلمہ جو کتب ہیں ان میں ایسے حوالے بیان کرے جس میں امام اعظم نے یزید کے بارے میں کوئی قول کیا ہو ایمان کا، تو پھر ہم اس کی بات مانیں گے. اس سے ہٹ کر اس کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ دعویٰ بلا دلیل اور تحکماً سامنے والے کے اوپر اپنی دلیل کو نافذ کرنا یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. اختلاف کرنے کا اسے انداز ہی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کو پڑھ لیتا. جب آپ علامہ شامی سے بھی کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو لکھتے ہیں تطفل علی الشامی، علامہ شامی کی بارگاہ میں ایک بچکانہ عرض. یہ طریقہ ہوتا ہے اپنے اکابرین سے اختلاف کا. یہ انداز نہیں ہوتا کہ اعلیٰ حضرت نے پتہ نہیں کہاں سے لکھ دیا، بہت غلط لکھ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سا انداز ہے؟ تمہارا علم اعلیٰ حضرت کے سامنے کیا ہے؟ تمہاری پوری ذریت اور جتنے شاگرد تم نے تیار کیے ہیں ان کا علم اعلیٰ حضرت کے سامنے کیا ہے؟ صرف اپنے موقف چینج کر دینا،
اور آج کل اس کے بعد شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے استاد صاحب کا یہ آخری موقف ہے. انہوں نے آپ دیکھیں کہہ دیا ہے یہ میرا تیسرا اور آخری موقف ہے. تو میں اس پر ایک بات واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ فضل چشتی کا آخری موقف ہم نہیں مان سکتے. اس کی تحقیق تو ہر آئے دن بدلتی ہے, ہر سال میں بدل جاتی ہے. ایک مسئلے پر اس نے مارکۃ الآراء تحقیق کی ہے, یزید کے مسئلے پر, اور اسی میں اس کا قول کہیں ٹھہرتا نہیں ہے. کبھی اس کے ایمان, اس کی صلاح پر, اس کی اچھائیوں پر دلائل دیتا تھا, پھر کبھی اس کے بارے میں سکوت والا قول کرتا تھا جو ہمارے اکابرین کا ہے, اور پھر اب اس نے تیسرا قول لانچ کیا ہے کہ جناب فاسق و فاجر کو ہم مانتے ہیں لیکن کفر کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے امام اعظم سے. تو جب کوئی نص نہیں ہے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ امام اعظم نے سکوت نہیں کیا؟ ہمارے پاس تو ہمارے اکابرین کے دلائل ہیں نا, جنہوں نے لکھا کہ امام اعظم کا اس بارے میں سکوت تھا. تم کوئی نص ایسی صریح, معتبر, قابل اعتبار دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے ایمان کا قول کیا, تو پھر ہم مانیں گے تمہاری بات. دعویٰ بلا دلیل تحکماً صرف یہ کہہ دینا ان اکابرین نے, تمہارے پاس اتنی کتابیں نہیں ہیں جتنی کتابیں ان اکابرین کے پاس تھیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پاس تھیں, ان سے پیچھے کے ہمارے اکابرین کے پاس تھیں. انہوں نے جو لکھ دیا ہمارے نزدیک وہی سند ہے, وہی معتبر ہے, وہی مستند ہے. تم اپنی لائبریری کے اوپر ناز کرتے ہو, تم سے بڑی بڑی لائبریری ہمارے اکابرین کے پاس تھیں جو صدیوں پرانے ہمارے اکابرین تھے. ان کے پاس ایسی ایسی کتب تھیں جو کتب اب مطبوع بھی نہیں ہیں. تو جب سارے اکابرین ایک بات پر متفق ہیں, اس میں ہم فضل یزیدی کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ فضل چشتی کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ ہرگز قبول نہیں کر سکتے. اس کا اور اس کے شاگردوں کا صرف ایک ہی کام ہے, گالیاں دو, گالیاں دو, گالیاں دو, گالیاں دو. اور ہم اس پر یہی کہیں گے کہ تم گالیاں دیتے رہو, لیکن علمی دلائل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس بیان کردہ موقف کا کبھی بھی صریح نص کے ساتھ تم رد نہیں کر سکتے. اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور اپنے اکابرین کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.